اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ آپ نے ایک شخص کو اپنے لنگر خانے میں بھیجا تو ادھر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس شخص نے نہ آ کر آپ کے کان مبارک میں کہا کہ لنگر خانے میں کچھ کھانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے۔ آپ کا جو غلام تھا نان بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا بھی اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک سے دیکھ لیا آپ پریشان ہیں، مہمان آیا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پریشان کی حالت جب دیکھ کر دیکھی میں آپ کے مریدین میں سے اٹھ کر چلا گیا، یہاں باہر سے جا کر کھانے کے لیے روٹی اور سالن لے کر آیا، لا کر میں نے مہمان کو دیا۔ اس مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے کہا، نان بھائی سے کہا کہ برتن اٹھا لاؤ، برتن اٹھا لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں برتن اٹھا کر رکھ کے آپ کی بارگاہ میں پھر آیا۔ آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے نان بھائی آج مانگ جو کچھ تم نے مانگا۔ آپ نے جو آپ کے غلام تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب کہا نا آپ کو تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ حضور دعا فرما دیجیے، دنیا کی ہر چیز رب کائنات نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، اور دعا فرما دیجیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے۔ میرے پاس دنیا کا مال دولت بہت کچھ ہے، دعا فرما دیجیے کہ اللہ کریم مجھے ہر طرح کی چیز میرے پاس ہے، مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ اور مانگ، نہیں مجھ سے دعا بھی میں کر دوں گا، کچھ اور مانگ۔ دو مرتبہ تین مرتبہ کہا، پھر آپ نے اپنی نظریں جھکا دی تو آپ کا غلام بولا، نان بھائی بولا کہ حضور ایسے کرے کہ خواجہ باقی باللہ ثانی بنا دو، کہ اپنا ہم شکلے بنا دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کئی صدیاں کئی سالوں عبادتیں کی ہیں، رب کائنات کی ریاضت کی ہے، تہجد پڑھی ہے، رات بڑی بڑی دیر تک قیام کیا ہے، پھر مجھے یہ مقام ملا۔ تو دیکھیں حضور کا غلام ہے، وہ اپنے غلام کو کہہ رہا ہے کہ اے غلام مانگ جو تم نے مانگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو، سرکار کا کتنا عالم۔ غلام کہہ رہا کہ اے غلام، حضور کا غلام ہے، خواجہ باقی باللہ کہہ رہے ہیں کہ اے غلام مانگ جو تمہیں مانگنا ہے۔ جب کہا نا مجھے باقی باللہ ثانی بنا دے، اپنی جیسی شکل، اپنے جیسا حلق، اپنے جیسی عبادت ریاضت کرنے والا، اور اپنے جیسا مجھے وسیع صبر کرنے والا بنا دے۔ تو کہتے ہیں حضرت باقی باللہ نے مسکرایا، کہا کہ میں نے اتنی دیر عبادت کی، اتنی دیر رب کائنات جوت کاٹے ریاضت کی، عبادت کی، بہت دیر میں نے لگا دی اس مقام کو حاصل کرنے میں۔ تو چاہتا ہے کہ سمندر کو گزرے میں بند کر کے 1 منٹ میں تجھے عطا کر دے۔ تو آپ کہنے لگے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا دعا کر دیجیے، آپ نے کہا کہ کچھ اور مانگ، اب میں نے مانگ لیا ہے، میں خالی جولی آپ سے جاؤں گا۔ جب اتنی بات کہی نا تو آپ نے پرکھ لیا کہ اس کی ارادے مضبوط ہیں، ارادے مضبوط ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہاں سے پکڑا، اپنے گجرے مبارک میں لے گئے۔ آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ آپ نے 3 دن تک لگاتار وہاں جہد کٹوا کیا، ساتھ آپ کا غلام نان بھائی بھی موجود ہے، ہاتھ پڑھتے رہے، لیکن 3 دن کے بعد دروازہ کھلا تو مریدین فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے یہ خواجہ باقی باللہ ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، آپ کا غلام کون ہے، آپ کا مرید کون ہے۔